انجینئر صاحب، آپ کس سے متاثر ہیں، کس فرقے سے متاثر ہیں، کس مسلک سے متاثر ہیں، کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالم دین نے بڑا آپ کو اٹریکٹ کیا یا آپ کی رہنمائی کی؟ جی، میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی الاسلام نے حجت الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں۔ غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس۔ اور منٹ کے آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ صحابہ نے کہتا فوت ہو جانا تھا اس لیے ان کو نہیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ قرآن بھی موجود ہے اور اہل بیت بھی موجود ہے، لیکن جو نبی الاسلام نے حجت الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں۔ غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو اہل بیت موجود ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اہل بیت سے مراد سیدنا مولا علی، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مبارک ہستیاں ہیں، ان سے اہل بیت سے یہ لوگ مراد ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو کہ صحابہ نے فوت ہو جانا تھا، اہل بیت نے فوت نہیں ہونا تھا؟ یا صحابہ تو فوت ہو گئے اور اہل بیت فوت نہیں ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ انہیں فوت ہو جانا تھا، اور چونکہ وہ موجود نہیں ہیں تو اہل بیت موجود ہیں، کیا مطلب وہ فوت نہیں ہوئے، ان کا وصال نہیں ہوا، اور ان کو اس لیے کیا چھوڑا گیا کہ انہیں فوت نہیں ہونا تھا؟ دیکھ رہے کس طرح کی عجیب منطق چلا کے بات گما کے جو نا اس نے اینکر صاحب کو چکر دینے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک بات اس نے یہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے اور صحابہ کو بھی چھوڑا ہے۔ 3 خطبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک خطبہ حجت الوداع جو کہ مرزا جلوی پیش کرتا ہے المستدرک علی الصحیحین سے، اور اسی المستدرک میں حدیث موجود ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر 97 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد تم 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر کی پیروی کرنا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، امام حاکم نے صحیح کہا اس حدیث کو، امام ذہبی نے صحیح کہا، اور مرزا کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ابو بکر عمر کو چھوڑا ہے کہ تم میرے بعد 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی کرنا اور عمر کی کرنا۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اور سنت، قرآن و سنت کو چھوڑا۔ غدیر خم کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جابیہ پر ایک خطبہ دیا۔ جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ یہ دیا تھا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کی، تابعین کی اور اتباع التابعین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور فرقوں سے بچ کے رہنا، مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ تم دامن تھام کے رکھنا اور فرقوں سے بچ جانا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی چھوڑا۔ جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، مصنف حاکم کی حدیث کہ میرے بعد تم 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، اور اوصیکم باصحابی 2165 نمبر حدیث ہے، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔